ہم بات چیت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. یہ نہیں ہم کیوں نہیں بات چیت کریں گے. ہمارے ممبرز ہیں, ہم ممبرز ہیں, وہ اسپیکر ہیں, ڈیفینیٹلی بات چیت ہوگی تو آگے کام چلے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا اپنا پہلے رویے پہ تو غور کریں. دیکھیں ہم کسی بھی بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹتے, اور ہم یہ جب بھی ہمیں یہ لگا کہ بات چیت کے لیے سنجیدہ کوشش وہ کر رہے ہیں تو ہم بات چیت ضرور کریں گے. ہم بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹتے. اگر انہوں نے دعوت دی ہے تو ہم بات چیت کریں گے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسپیکر پروونشل اسمبلی ہو, اسپیکر قومی اسمبلی ہو, اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. ایک بات میری اور یاد رکھ لیں, اگر یہ ریفرنس جس طرح یہ اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا کے ریفرنس کے بارے میں یہ روز ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, کبھی کوئی ڈیموکریٹک شخص نہیں بنے گا اسپیکر. ان کے ذاتی ملازم پارٹیوں کے بنیں گے, جو وہ کہیں گے, جس ممبر کو کہیں گے وہ ریفرنس بھجوا کے ڈی سیٹ کر دیں گے. بات چیت کے دروازے ہماری طرف سے بھی کھلے ہیں, بند نہیں ہیں, لیکن پہلے اپنے رویوں پہ غور کریں. جی دیکھیے میری بات سنیں, آپ نے خود میری بات کا جواب دے دیا ہے. اس وقت پارلیمانی لیڈر نے بھیجا تھا, اسپیکر نے کو از خود کچھ نہیں کیا تھا. یہاں پہ تو پارلیمانی لیڈر ہمارا نوٹیفائی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر کا تو ہم سب, جب میں اون کر رہا ہوں, پارلیمانی لیڈر جو ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے وہ اون کر رہا ہے کہ یہ احتجاج ہم سب نے مل کے کیا ہے, تو اس میں تو بعد میں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ انوائرمنٹ اور تھی. دیکھیں پاناما لیگ کو اگر اسپیکر صاحب جسٹیفائی کرتے ہیں تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں. یہ تو پاناما لیگ کے فیصلوں کو جسٹیفائی کر کے میاں نواز شریف کو دوبارہ کٹہرے میں لے کے آ رہے ہیں. یعنی وہ فیصلہ کیا تھا؟ میری بات سنیں, وہ اور انوائرمنٹ تھی. یہ چیز ہے اسمبلی کی پروسیڈنگ کی. یہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ جب ادھر کو واقعہ ہوگا تو اس واقعے کو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کوئی جیلم یا کسی جگہ پہ کوئی پریس کا واقعہ ہو تو. یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ کا واقعہ ہے. جی خائی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر دی آرٹیکل 62 جس طرح میاں نواز شریف کے خلاف پی ٹی آئی کے 22 ایم این ایز گئے تھے کہ میاں صاحب نے ٹرپولا پاناما میں 62 اوتھ کی وائلیشن کی, اس پہ ٹرائل کیا ہے. آخری ان کی بات یہ ہے کہ 26 دن باقی ہے, یا تو آپ بیٹھ کے گورنمنٹ سے مذاکرات شروع کریں. اگر آپ نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی یہ ریفرنس فارورڈ ہوگا سلطان سکندر راجہ, اور پھر یہ بات میرے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اب اس سارے سینیریو میں آپ تیار ہیں کسی لیول میں بات چیت کرنے کے لیے, اور کس سے بات کرنے کو تیار؟ دیکھیں آپ کے 3 کویسچن میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کی انوائرمنٹ ٹوٹل ڈفرینٹ تھی. وہ ایک اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے پاناما لیکس میں غلط بیانی کی, فلور آف دا ہاؤس کی. 62-63 میں یہ بات آلریڈی ہے. میں ذاتی طور پہ 62-63 کی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے. میرے خیال کے مطابق جب آر او, جو اس وقت کا آر او ہوتا ہے, وہ اسکروٹنی میں ایک بندے کو کلیئر کرتا ہے, اس کے بعد اس کی ان 2 چیزوں کے علاوہ کبھی بھی ڈی سیٹ وہ ممبر نہیں ہو سکتا. عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے, سب سے پہلی بات. دوسری بات, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 دن رہ گئے. دیکھیں جی ہاں, دیکھیں بات 26 یا 27 دن کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسپیکر کیا کر رہا ہے. اسپیکر اپنے ہاؤس کو اٹھا کے باہر لے کے آ رہا ہے. یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی
پروسیڈنگ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اسمبلی کی پروسیڈنگ میں کسی اسپیکر نے کسی نے نعرے مارے ہیں اور اس کو اٹھا کے اسپیکر صاحب الیکشن کمیشن چلے جائیں. مجھے یہ بتائیں یہ کب ہوا ہے پہلے. تیسری بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ اس بات کس چیز سے کس سے کریں گے. ڈیفینیٹلی اسپیکر کسٹوڈین ہے بھائی, ہم نے کوئی سی ایم سے تو بات نہیں کرنی. سی ایم تو ہمیں اگر بات چیت کے لیے کہتی ہے تو سی ایم سے تمہاری بات بنتی نہیں ہے. وہ تو اسپیکر صاحب کی جو حالت ہو رہی ہے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں اور خود انریسٹ میں ہیں ان کے اپنے ایم پی ایس. اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, ہمیں اسپیکر صاحب سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بات چیت سیاسی لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے, ہم نے کوئی ڈنڈے سے یہ معاملہ حل نہیں کرنا. لیکن میں ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں, بار بار میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب اس پروسیڈنگ کو باہر نکال رہے ہیں. یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے اور اس کا باقاعدہ لکھا ہوا ہے, اور 62 63 میں سوائے ان دو چیزوں کے کبھی بھی کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا. سسپینشن اور ڈسکوالیفیکیشن میں بڑا فرق ہے, یہ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو. آپ کو اسپیکر کا مشہور نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے 26 اراکین والا معاملہ اتنا ہائی لائٹ کر کے اتنا ہم نے کیا گانا پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ کی عوام کو پتہ چل رہا ہے, پنجاب کی عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی پنجاب میں اپوزیشن بھی ہے, ہمارے اراکین اسمبلی بھی. آپ کو تو مشہور ہونا چاہیے اسپیکر کا. دیکھیں جی, میں اسپیکر صاحب کا صرف مشکور نہیں, میں تو پوری گورنمنٹ کا ہوں کہ انہوں نے اپنی بے وقوفیوں سے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. ہر ہفتے صرف خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کی وجہ سے ہمارا ہر ہفتے 2 دن احتجاج ہوتا ہے, تھرسڈے کی, اور آج بھی ادھر احتجاج ہو رہا ہے, 2-3 ہزار بندے ادھر اکٹھے ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرتے کرتے اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ایک شخص کو جو جیل کے اندر بیٹھا ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے پورا سسٹم انہوں نے ختم کر دیا. آپ نکال کے دیکھ لیں, آپ جج بن جائے میڈیا, اس دن کی فوٹیجز نکال کے دیکھ لیں, ویڈیو نکال کے دیکھ لیں, کبھی ڈپٹی اسپیکر نے کندھوں پہ اٹھ کے نعرے لگائے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں. ڈپٹی اسپیکر ایم پی ایس کے کندھے, جس طرح کوئی کبڈی کھیل کے فاتح ہو کے آتا ہے تو نعرے لگاتا ہے, اس طرح دونوں نے نعرے لگائے ہیں. ان کی خواتین کے نعرے آپ دیکھیں, یعنی اتنی شرمناک باتیں کی ہیں. ڈیفینیٹلی نعرہ بازی جب ہوتی ہے, میں گالی گلوچ کے حق میں نہیں ہوں, لیکن جب حکومت نعرے بازی کرے گی تو ایم پی ایس ہمارے بھی کریں گے. اور 3.5 گھنٹے میں نے سپیچ کی ہے, 3.5 گھنٹے حکومت نے اپوزیشن کے خلاف پہلی دفعہ حکومت اپنے بجٹ سیشن میں 3.5 گھنٹے احتجاج کر رہی ہے. جی میاں صاحب, تحریک کا آغاز انشاءاللہ تعالی ویسے یہ بھی تحریک ہی چل رہی ہے ان ادر سینس, لیکن تحریک کا آغاز اسی ہفتے میں اعلان بھی ہو جائے گا. اور ڈیفینیٹلی لاہور سب سے بڑا شہر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تحریک کا آغاز بڑے شہروں سے کریں گے. اور ابھی ان شہروں کا ہم آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ورکرز, ہمارے اسٹیک ہولڈرز, ان کی سیکورٹی ہمیں مقدم ہے. لیکن تحریک پہلے بھی چل رہی ہے, پاکستان پنجاب اس وقت تحریک میں ہے. اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تحریک رکے گی نہیں, اور خان صاحب اس وقت جیل میں بیٹھ کے ان کے اعصاب پہ سوار ہیں. اور چاہے ہمارے 26 ممبر ہوں, چاہے 106 ہوں, چاہے قومی اسمبلی کے ممبر ہوں, انہوں نے 1.5-2 سال لگا لیا, ہمارے بندے نہیں ٹوٹے. اور آپ اگر یہ ایک چیز میں ادھر آپ کو یہ وضاحت کرتا جاؤں, بار بار جو کہا جاتا ہے کہ پنجاب سے تحریک کمزور ہوتی ہے, پنجاب سے تحریک کبھی بھی کمزور نہیں ہوئی. 2 سال ہو گئے پنجاب تحریک کے اندر ہے, اور
اگر یہ اپنا موازنہ کریں 1999 کے کو والا، اس کے بعد ان کے پاس 17 سیٹیں بچی تھی، تو ہم نے تو 100 سے اوپر سیٹیں لی ہیں قومی اسمبلی میں اور سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے تحریک نہیں چل رہی؟ تحریک کا بڑی جلدی فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم تحریک بڑی جلدی چلائیں گے. جی دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کو عرض کر دوں، جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا، اس میں ہم جتنے لوگ بھی ہیں، ٹکٹ بڑا معمولی سا کام رہ گیا. ٹکٹ جو جس طرح ہم الیکشن لڑے ہیں، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں ٹکٹ کے بغیر، نشان کے بغیر اتنے ووٹ ملیں گے. ہم صرف کس لیے الیکشن لڑے اس ٹائم؟ ہم الیکشن لڑے اس لیے کہ ہم اپنی وفاداری اپنے خان کے ساتھ ثابت کریں. یہ تو لوگ، ہم تو حلقوں میں ہی نہیں تھے، پہلی بات. دوسری بات، آپ بتا رہے ہیں جی کارکردگی. دیکھیں میری عرض سن لیں، آپ اپنے ڈیفامیشن بل سے دیکھ لیں. ڈیفامیشن بل میں ہم نے 32 امینڈمنٹس تھیں. آپ اس کے بعد پچھلا بجٹ سیشن دیکھ لیں، اپوزیشن کا چیمبر بند ہوا، ہمارے 11 ممبر سسپینڈ ہوئے. اس کے بعد آپ جب جو ان کا موقع آیا ہم نے اس پہ امینڈمنٹ دی، جو ایک طریقہ کار ہے. بجٹ سیشن میں ہم نے ان کو ایک چہرہ دکھایا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. 5335 ارب روپے کا آپ بجٹ دے رہے ہیں، امیڈیٹ ریلیف عام آدمی کو کیا ملا ہے؟ 8 روپے چینی آج آپ کی مہنگی ہو چکی ہے، پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، گندم سستی ہوئی. گندم وہ کہتے ہیں ہم نے عام لوگوں کے لیے سستی کی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ گندم سے جو بننے والی چیزیں ہیں، آپ کے بریڈ، ہر چیز گندم سے بنتی ہے، کیا وہ سستی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہماری کارکردگی خان صاحب کو پتہ ہے. ہم ٹکٹ کے حصول کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم اپنی جماعت کے ایک ہمارا ویژن ہے اور ہمیں خان صاحب کی رہائی کے لیے ووٹ ملے ہیں، ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں.